السلام علیکم. ہمارے شاذ راجہ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زمانہ رسالت میں طائف کے نجاروں کی ایک جماعت کے ہمراہ اسکندریہ گیا. وہاں ایک بہت بڑا پادری تھا جو ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا. لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لے جایا کرتے تھے اور شفا یاب ہونے کے لیے اس سے دعائیں منگوایا کرتے تھے. حضرت مغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس راہب سے پوچھا کہ انبیاء کرام میں سے کوئی پیغمبر باقی رہ گیا ہے یا نہیں. تو کہنے لگا کہ ہاں، ایک باقی ہے. ایک پیغمبر اسلام باقی ہیں. وہی خاتم الانبیاء ہوں گے، وہی سید المرسلین ہوں گے، وہی شفیع المذنبین ہوں گے، اور وہی رحمت للعالمین ہوں گے. اور ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگا. بہت تھوڑا ہی سا زمانہ ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے. ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی اور ان کے سر کے بال لمبے لمبے ہوں گے. اور وہ جس کے سامنے بھی آئے گا اس سے لوگ خائف ترسنا ہوں گے، یعنی ان سے لوگ ڈریں گے نہیں، سب کے سب ان سے محبت کریں گے اور وہ سب سے محبت کریں گے. اور ان کے اصحاب ان پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. اور ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا کہ ان کے اصحاب ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد سے زیادہ عزیز رکھیں گے، اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کریں گے. اور وہ حضرت ابراہیم یعنی دین ابراہیم کے مطابق دین ابراہیم کی پیروی کریں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اور ان کے صفات ذرا اور کچھ تفصیل سے بیان کیجئے. تو کہنے لگا کہ وہ کمر میں پٹکا بھی باندھیں گے. ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرح مبعوث ہوا، اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، لیکن وہ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوں گے اور تمام روئے زمین ان کی مسجد ہوگی. اور جب پانی وضو کے لیے نہ ملے گا، پانی میسر نہ ہوگا، تو تیمم کر کے نماز ادا کریں گے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسکندریہ کے ہر گرجے میں گیا اور ہر پادری سے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے پوچھا اور ہر جواب کو میں نے یاد رکھا. تو مدینہ شریف میں جب واپسی کے وقت آیا، جب میں واپس مدینہ شریف میں آیا اور میں نے واقعات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بیان کیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان واقعات کو اپنے صحابہ کو سنانے کے لیے پسند فرمایا. حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں چند روز تک لوگوں کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعات سناتا رہا. لیکن ہمارے آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ ہو چکے تھے. آپ کی 7 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ کی والدہ بھی، یا اس سے کچھ زیادہ عمر ہو تو اس وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی، دنیا سے کوچ کر گئیں. پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، وہ بھی رحلت فرما گئے. لیکن حضرت عبد المطلب نے آپ کو حضرت ابو طالب کو سپرد کر دیا. حضرت ابو طالب نے ایک روز ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا. ملک شام کی طرف سفر کا جب ارادہ کیا، لیکن اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی گھر پہ چھوڑنا بہت دشواری گزری. حضور نے فرمایا کہ مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گے؟ میرے والدین اور شفقت کرنے والے تو چل بسے، آپ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ تو جناب ابو طالب کو رحم آ گیا اور ان کے دل میں رحم آ گیا اور انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی قسم کھا لی. جناب ابو طالب کے بھائی بہن آ کر کہنے لگے کہ حضور تو ابھی بچے ہیں، یہ سفر کی پریشانی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب کو ان کی باتوں سے تردد پیدا ہوا تو دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کو ساتھ نہ لے جائیں. لیکن ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تنہائی کے عالم میں روتے ہوئے دیکھا. آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش ہو گئے. ابو طالب کہنے لگے شاید آپ جدائی کے لیے رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. جناب ابو طالب نے پھر قسم کھائی کہ آئندہ میں آپ سے جدا نہ ہوں گا.
وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیشہ آپ مال کے ساتھ رہے۔ آپ ملک شام کے ایک قصبہ جسے بصری کہتے ہیں وہاں پر پہنچے۔ وہاں بحیرہ راہب نامی ایک راہب رہتا تھا جو علم فضول کا بہت ماہر تھا اور بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کے پاس سے عموماً قافلے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا، کسی کو نہ دیکھتا تھا۔ لیکن اس سال جب اہل قافلہ بصری قصبہ کے نزدیک سے گزرے، بصری قصبہ جو تھا اس کے قریب سے جب گزرے، اس کے نزدیک سے گزرے، تو بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو سفید بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جدھر جدھر وہ ہستی جاتی ہے بادل بھی ادھر ادھر ان کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ سایہ بادل کر لیتا ہے۔ جب وہ ہستی کسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتی ہے تو بادل بھی اسی کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اور اس درخت کی شاخیں بھی اس کی طرف کو جھک جاتی ہیں تاکہ آپ کے سر پر سایہ کر دیں۔ جب یہ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں قافلے کے تمام لوگ شریک ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ بحیرہ نے اصرار کیا تو جناب حارث بن عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی بلا کر لاتا ہوں، ہم دعوت کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو حضور کے ایثار کے لیے تاجیل سے کام لیا، بڑے اطمینان سے کام لیا۔ حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حارث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود دیکھتا رہا۔ جب آپ درخت کے سائے سے باہر آئے تو سفید بادل بھی آپ کے ساتھ ساتھ اوپر چلنے لگا۔ نزدیک پہنچے تو بحیرہ راہب آپ کی تعظیم تکریم کے لیے اٹھ بیٹھا۔ بحیرہ راہب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو تیز تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے تمام علامات و نشانات کا مشاہدہ کیا جو اس نے خطبہ سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور ادھر ادھر چلے گئے تو بحیرہ آپ کے نزدیک آ کر کہنے لگا اے لڑکے، تجھے لات و عزیٰ کی قسم، جو پوچھوں سچ بتائے گا۔ قسم کھانے کے سلسلے میں اس نے قریش کی تقلید کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دو، کیونکہ میرے نزدیک لات و عزیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قہر و غضب نہیں ہے۔ پھر بحیرہ نے کہا اچھا، تجھے خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں گا سچ بتاؤ گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہو اور جو چاہتے ہو پوچھو۔ بحیرہ نے اپنے خواب بیداری اور تمام احوال و واقعات کے متعلق پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شافی و کافی جواب دیا۔ بحیرہ نے جو کچھ بھی آپ کی صفات و علامات سابقہ کتابوں پڑھی تھی ان کی تصدیق ہو گئی۔ پھر اس نے چاہا کہ مہر نبوت کا مشاہدہ کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ جناب ابو طالب کے کہنے پر کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کی وہی صفات جو اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی مشاہدہ کی اور مہر نبوت کو اس نے بوسہ دیا۔ پھر زارو قطار روتے ہوئے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کی کیا نسبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ امر ضروری ہے کہ اس کے والدین زندہ نہ ہوں۔ ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ راہب بولا یہ درست ہے۔ پھر بحیرہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں کی سرخی کبھی دور ہوتی ہے یا نہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا نہیں۔ بحیرہ نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ تو جناب ابو طالب سے کہا کہ اس وقت یہ اس امت کا پیغمبر ہوگا، اسے جلد از جلد واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی کڑی حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے پتا ہے انہیں اگر پتہ چل جائے تو اس کو مار ڈالنے کا قصد کر لیں گے۔ ہم سے اس لڑکے کے متعلق اچھی طرح عہد پیمانہ لیا گیا ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا
تم سے یہ عہد پیمانہ کس نے لیا ہے؟ بحیرہ ہنس کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ عہد و پیمانہ انجیل میں موجود ہے۔ اس طرح ابو طالب اس سفر سے مکہ مکرمہ میں واپس آئے۔ اگر وہ آپ کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو آپ کی جدائی کا صدمہ محسوس نہ کرتے، تو خود بھی اس سفر